بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا واقعہ۔ حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر اولیاء میں سے ہیں۔ آپ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ ابتدا میں بہت ہی دولت مند تھے لیکن سود خور تھے۔ ہر روز تقاضا کرنے جاتے، جب تک وصول نہ کر لیتے اسے نہ چھوڑتے۔ ایک روز کسی مقروض کے گھر گئے لیکن وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے، البتہ بکری ذبح کی تھی، اس کی گردن موجود ہے جو ہم نے گھر پر پکانی ہے، لیکن آپ اس عورت سے بکری کا گوشت زبردستی لے آئے اور گھر پہنچ کر بیوی سے کہا یہ سود میں ملی ہے، اسے پکا لو۔ بیوی نے کہا کہ آٹا اور لکڑی بھی ختم ہے، اس کا بھی بندوبست کر دو۔ آپ دوسرے قرض داروں کے پاس گئے اور یہ چیزیں بھی سود میں لے آئے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو کسی سوالی نے آواز دی کہ میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ آپ نے اندر ہی سے اس سائل کو جھڑک دیا، سائل چلا گیا۔ جب آپ کی بیوی نے ہنڈی سے سالن نکالنا چاہا تو دیکھا کہ وہاں خون ہی خون ہے۔ حیران ہو کر شوہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ اپنی شرارتوں اور کنجوسی کا نتیجہ دیکھ لو۔ حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ماجرا دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ اس واقعے نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اسی وقت سابقہ بے راہوری سے توبہ کی۔ ایک روز باہر نکلے، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے خواجہ صاحب کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا۔ ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، ہم پر اس کی گرفت بھی پڑ گئی تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ یہ سنا تو تڑپ اٹھے، ندامت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے اے رب، بچوں تک تو نے میرا حال ظاہر فرما دیا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی، سب قرض داروں کا قرض معاف کر دیا، اپنا سارا مال و اسباب خدا کی راہ میں دے ڈالا، عبادت ذکر و الہی میں مصروف ہو گئے، خاموش اور اکیلے رہنے لگے۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک دن پھر انہی لڑکوں کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش رہو، حبیب العابد رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں۔ یہ سن کر رونے لگے اور کہا اے اللہ، یہ سب تیری طرف سے ہے۔ جب اس طرح عبادت کرتے ایک مدت گزر گئی تو ایک دن بیوی نے شکایت کی کہ ضرورت کیسے پوری کی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا کام پر جاتا ہوں، مزدوری سے جو ملے گا لے آؤں گا۔ چاچا دن بھر گھر سے باہر رہ کر عبادت کرتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے۔ بیوی انہیں خالی ہاتھ دیکھتی تو کہتی یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں کام کر رہا ہوں، جس کا کام کر رہا ہوں وہ بڑا سخی ہے، کہتا ہے کہ وقت آنے پر خود ہی اجرت دے دیا کروں گا، فکر نہ کرو، لہٰذا مجھے اس سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ کہتا ہے ہر 10ویں روز مزدوری دیا کروں گا۔ چنانچہ بیوی نے 10 دن صبر کیا۔ جب آپ 10ویں روز بھی شام کو خالی ہاتھ گھر واپس جانے لگے تو راستے میں آپ کو خیال آیا کہ اب بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ اسی خیال میں گھر پہنچے تو عجیب ماجرا دیکھا، عمدہ کھانے تیار رکھے تھے اور بیوی آپ کو دیکھتے ہی بول اٹھی کہ آپ کسی نیک بخت کا کام کر رہے ہیں جس نے دن رات کی اجرت اس قسم کی بھیجی ہے اور 3000 درہم بھی نقد بھیجے ہیں، اور یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ کام زیادہ محنت سے کرو گے تو اجرت بھی زیادہ دوں گا۔ یہ دیکھ کر آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ خیال گزرا کہ خدا نے گنہگار بندے کی 10 روز کی عبادت کا یہ صلہ دیا ہے۔ یہ خیال آتے ہی خلا کے دنیا سے بالکل الگ ہی ہو گئے، عبادتیں اور ریاضتیں شروع کر دی، پھر عنایت الہی کا نزول ہو گیا اور حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کو مستجاب الدعوات کا درجہ مل گیا۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتے، بے شک جو جتنی محنت کرے گا اسی قدر وہ صلہ پائے گا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب گناہوں سے سچی توبہ کر کے واپس لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں معافی عطا فرمائیں گے، اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سود اور اس سے جنم لینے والی آفتوں سے بچائے اور ہمیشہ رزق الحلال عطا فرمائے اور ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔
تاکہ ہم مزید بہتر سے بہترین ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچاتے رہیں۔ شکریہ۔